دار ارقم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول دار ارقم میں رہتے تھے، اور دار ارقم میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جانے کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کرام بعض حالات میں چل کر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ گھٹنے اور ہاتھوں کے بل چل کے جاتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ دار ارقم میں چند جانثاروں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام اس پہاڑ کی گھاٹی میں موجود تھے۔ چپکے سے ٹاٹ پہن کر بڑی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر، جو آج تک کے قیمتی کپڑے پورے مکے میں سب سے زیادہ قیمتی پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، آج پہلی مرتبہ ٹاٹ پر ٹاٹ پہن کر بغیر خوشبو کے گھر سے نکلے ہیں، گھر سے نکال دیے گئے ہیں، اور دار ارقم میں پہنچے تو چپکے سے محفل میں بیٹھ گئے، سر جھکا کر کوئی پہچان نہ سکے۔ میرے آقا کی نگاہ کرم اٹھی تو فرمایا اس کو پہچانتے ہو؟ سب نے متوجہ ہو کے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو عمیر کا بیٹا مصعب ہے، یہ تو بڑے قیمتی کپڑے پہنتا تھا، ٹاٹ پہن لیا۔ آقا نے فرمایا میرے عشق میں اس نے ٹاٹ پہنا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، اور پھر ان کو مکہ شریف سے اسلام کا پہلا مبلغ بنا کر مدینہ منورہ روانہ کیا۔ بولتے بہت اچھا تھے، گفتگو کا انداز بہت اچھا تھا۔ اکیلے گئے تھے مدینہ منورہ، اور اکیلے جا کر مدینہ منورہ میں جتنے عرب کے سردار تھے، مالدار تھے، سب کو قرآن سنا سنا کے مسلمان بنا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے پہلے مسلمان بنا دیا اکثروں کو، اور جب سردار لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، جب سرداروں نے دین قبول کر لیا، تو اس وقت ان کے پیچھے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جب ہمارے سردار دین قبول کر چکے، اسلام قبول کر چکے، تو پھر ہم دین کیوں نہ قبول کریں، اسلام کیوں نہ قبول کریں۔ حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کی تلاوت کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے جو نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ جب آپ تشریف لے گئے اور آپ کے جانے کے بعد ایک صاحب مسلمان ہوئے، تو دوسرے دو سردار جو مدینہ منورہ کے سردار تھے آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ لڑکا آیا ہے، یہ جوان آیا ہے، اور اس کے آنے کی وجہ سے لوگ دن بدن مسلمان ہو رہے، یہ بے وقوف بناتا ہے ہمارے لوگوں کو۔ ایک کام کرو، جاؤ یہ بیٹھ کر کے باغ میں باتیں کر رہا ہے، اس کو قتل کر دو، اس جوان کو۔ تو مدینہ منورہ کے ایک سردار، ان کا نام سعد تھا، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا اے جوان، ہمارے کمزوروں کو اور نوجوانوں کو بے وقوف بنانے آئے ہو، وہ دن بدن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ اور لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دو۔ اتنے سخت جملوں میں انہوں نے باتیں کی۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو چند لمحے آپ میری بات سن لیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں بے وقوف بنا رہا ہوں یا سچائی بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر کی بات جب وہ بیٹھ کر کے انہوں نے سننا شروع کیا، تو مصعب ابن عمیر نے اپنے انداز میں قرآن کی تلاوت شروع کی۔ آپ اندازہ کریں آج کل کوئی قاری اچھے انداز میں قرآن پڑھتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کا جو ڈائریکٹ شاگرد، جس نے صاحب قرآن سے قرآن پڑھنا سیکھا ہو، اس کا انداز تلاوت کتنا حسین ہوگا۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر نے قرآن کی تلاوت کی، رنگ بدل گیا، حضرت سعد کا رنگ بدل گیا، اور بدلنے کے بعد چہرہ متغیر ہو گیا۔ صرف چند سیکنڈ میں قرآن کی آیتوں کی تاثیر یہ ہے، بس بات اتنی ہے مسلمانوں، یہی تو میری قوم سمجھ لے کہ اس قرآن سے دنیا یوں ہی لرزہ براندام نہیں ہے، اس قرآن سے یوں ہی خوف زدہ نہیں ہے، جانتے ہیں کہ قرآن وہ ہے اگر کوئی پڑھ کر کے سمجھانے والا مل جائے تو دنیا اب بھی اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کے خلاف پروپیگنڈا ہے، قرآن کے خلاف بکواس ہے، قرآن کے خلاف جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں ہیں تاکہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا سکے۔ حیرت کی بات یہ ہے، مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ممبئی کے وہ نچنیے جو غالب اور اقبال کے شعر کو سمجھنے کی اوقات نہیں رکھتے، وہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں کہ قرآن نے یہ کہہ دیا، قرآن نے وہ کہہ دیا۔ ہم نے کہا جب مخلوق کے اشعار سمجھنے کی اوقات نہیں ہے تو خالق کا کلام سمجھنے کی تمہاری حیثیت کیا ہو سکتی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام قرآن مقدس۔ کوئی ایک صاحب کو اعتراض ہے کہ قرآن نے عورت کو کھیتی کیسے کہہ دیا،
قرآن نے عورت کو کھیتی کیسے کی؟ ہم نے کہا یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اپنے انداز میں گفتگو کرتا ہے. قرآن اپنے انداز میں. کھیتی اسی کو کہتے ہیں جو زمین کا حصہ ہوتی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، جو کھیتی ہوتی ہے اسی سے پھل بھی نکلتے ہیں، پھول بھی نکلتے ہیں، اسی سے اناج بھی پیدا ہوتا ہے، اسی سے لوگوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے. اگر کھیتیاں آباد نہ ہو تو لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جائیں. اور جو کھیتیاں رکھتے ہیں انہیں کسان کہتے ہیں، اور جنہیں کسان کہتے ہیں اسے ہمارے ہندوستان والے بعض لوگ انداتا کہتے ہیں اپنے عقیدے میں. اندازہ فرمائیں. اور پھر بات یہ ہے کہ کھیت جس کا ہوتا ہے کھیتی وہی کرتا ہے، پڑوسی کو حق نہیں ہوتا کھیتی کرنے کا. اندازہ تو کریں کہ اسلام ایک عورت کو کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کی کتنی عظمت بیان کر رہا ہے. اور ہندوستان میں تو یہ سمجھنا آسان ہے، لوگ کھیتیوں کو ماں کہتے ہیں. مجھے حیرت ہے، کھیتی کو ماں کہا تو اعتراض نہ ہوا، اور عورت کو کھیتی کہہ دیا تو لوگوں کو تکلیف ہو گئی. یہ قرآن کے خلاف پروپیگنڈا ہے، یہ قرآن کے خلاف ایک سازش ہے. بس ہمیں قرآن کے قریب آنے کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن مقدس تو وہ کتاب ہے جس نے سخت سے سخت دلوں کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے، جس نے پتھر دلوں کو بھی موم کر دیا ہے، جس نے کفر شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے کو توحید کی شمع ان کے سینوں میں جلا دی ہے. حضرت مصعب ابن عمیر نے قرآن کی چند آیتیں کیا تلاوت کی، حضرت ساتھ پگھل گئے اور کہنے لگے اگر مسلمان ہونا ہے تو کیا کرو؟ تو کہا غسل کر لو، ابھی کپڑے تبدیل کر لو. اور اس کے بعد غسل کیا، کپڑے تبدیل کے کلمہ پڑھا. تو جو دوسرے سردار جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے کہا یہ کیا ہوا کہ تم تو اس کو قتل کرنے گئے تھے، تم خود بدل گئے. تو پھر حضرت صاحب نے کہا ذرا اس جوان کی بات تو سن لو، اور پھر انہوں نے اپنی بات کرنے کی بجائے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی. آیتوں کی تلاوت کیا کرنا تھا، دوسرے سردار بھی مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد جب سردار مسلمان ہوئے، مدینے والوں نے کہا جب سردار مسلمان ہو گئے تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ پھر وہ بھی جوگ در جوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے رہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کی برکت سے مدینہ منورہ فتح ہو گیا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہر شہر تلوار سے فتح ہوتے ہیں مگر اللہ نے مدینے کو قرآن سے فتح کر دیا. یہ جو مرکز اسلام بنا یہ قرآن کی برکت ہے. مگر افسوس آج کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ واٹس ایپ تو چیک کرتے ہیں، فیس بک پر تو بیٹھتے ہیں، یوٹیوب پر تو بیٹھتے ہیں، قرآن لے کے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک ہے قرآن کی دو شانیں ہیں. قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور قرآن جس کی شفاعت کرے گا اللہ قبول فرمائے گا. اور دوسری بات جو قرآن کی ہے اس پہ ہماری توجہ شاید کم ہے. قرآن شفاعت ہی نہیں کرے گا صرف، بلکہ قرآن شفاعت بھی کرے گا اور قرآن شکایت بھی کرے گا. قرآن شفاعت بھی کرے گا اور قرآن شکایت بھی کرے گا. شفاعت ان کی کرے گا جو قرآن پڑھتے ہیں، اور شکایت ان کی کرے گا جو قرآن نہیں پڑھتے. اللہ سے عرض کرے گا مولا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. اور قرآن جس کی شکایت کرے گا، حدیث پاک میں آیا ہے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک میری آواز جا رہی ہے. تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر ہم سوچیں کیا ہم روز قرآن پڑھتے ہیں؟ بتائیں کیا روز قرآن پڑھتے ہیں؟ روز قرآن پڑھنا ہے مسلمان. بلکہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ خود قرآن کی تلاوت، جو آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے، جو وہی آپ پر نازل کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کریں. اور بلکہ ایک مقام پر فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اللہ کے رسول علیہ السلام خود بھی تلاوت کرتے تھے. اور ایک فلسفہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن پڑھنے سے گارنٹی ہے جو قرآن پڑھے گا اس کے دل کو سکون ملے گا. یہ خاص بات، قرآن دل کے سکون کا ذریعہ ہے. قرآن سکون عطا. آج لوگ کہتے ہیں سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، تو ہم سب کر رہے قرآن نہیں پڑھ رہے. اب قرآن پڑھنے سے سکون کیوں ملتا ہے؟ بہت اچھی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ نے ایک مثال کے ذریعے سے قرآن کے فلسفہ سکون کو سمجھایا ہے. دیکھو آپ ممبئی میں رہتے ہیں،
یا بہت سارے لوگ بہار کے، بنگال کے، یو پی کے ممبئی رہتے ہیں، یا ہندوستان کے بہت سارے لوگ دبئی رہتے ہیں، افریقہ رہتے ہیں، سعودی رہتے ہیں، برطانیہ، جہاں بھی رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے اور وطن چھوڑ کر پردیس جاتا ہے، اپنے دیش سے پردیس جاتا ہے، تو آج تو موبائل کا دور ہے، بڑی ترقی کا دور ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، سب کچھ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ وطن سے دور جاتے تھے، جیسے حج کے لیے، حج کے قافلے جا رہے ہیں، حاجی لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو 6 مہینہ وہاں ان کا قیام رہتا تھا، سال بھر قیام رہتا تھا، تو وہ لوگوں کو چٹھیاں لکھتے تھے، اور ان کے گھر کے لوگ بھی ان کو خطوط اور چٹھیاں لکھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ اگر دادا آپ کے حیات ہو، آپ کے ابا جی اگر بڑی عمر کی ہو، تو آپ ان سے پوچھنا کہ جب وطن کی چٹھی پردیس میں پہنچتی تھی تو آدمی بیٹوں سے دور، بیٹیوں سے دور، ماں سے دور، بیوی سے دور، تو اس کو وہ چٹھی دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے بیٹے ہی میرے پاس آ گئے، ان کی چٹھی کیا آئی، ان کا خط کیا آیا، وہی میرے پاس آ گئے، اور وہ اس کو چومتے تھے، سر پہ رکھتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، پڑھ کے روتے تھے۔ خطوط کا ایک دور تھا، ہم لوگ بھی جب اسکول پڑھتے تھے تو باضابطہ طور پر خط لکھنے کی ہمیں بار بار مشق کرائی جاتی تھی، خط لکھنے کہ وہ خطوط کا دور تھا۔ اب تو خطوں کا دور ختم ہو گیا، تو وہ صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان پردیس میں رہتا ہے تو دیش کی آئی ہوئی تحریر پردیس کی ساری وحشت کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے، پردیس میں اگر ہے تو دیش کی آئی ہوئی چٹھی پردیس کی ساری اجنبیت کو ختم کر دیتی ہے، بلا تمثیل۔ جسم ہمارا زمینی ہے، مٹی سے بنا ہے، لیکن یہ جو روح ہے یہ پردیس سے آئی، یہ روح یہاں کی نہیں ہے، جسم یہاں کا ہے مگر روح کدھر کا ہے؟ روح کدھر کی ہے؟ روح تو اللہ کی طرف سے آئی، روح تو امر ربی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی، تو اس کا وطن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برطانیہ، امریکہ، افریقہ نہیں ہے۔ روح کا وطن، روح کا وطن تو قرب الہی ہے، روح کا وطن تو قرب الہی ہے، کیونکہ روح امر ربی ہے۔ تو جب روح، اللہ اکبر، روح جو ہے پردیس سے آئی ہے تو اس پردیس کے اندر اس روح کو اجنبیت لگتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، اجنبیت لگتی ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے، اجنبیت لگتی ہے تو مضطرب ہو جاتی ہے۔ جسم کو اچھا لگتا ہے مال دیکھ کر، جسم کو اچھا لگتا ہے کھانا دیکھ کر، جسم کو اچھا لگتا ہے نئے کپڑے دیکھ کر، مگر روح کا سکون نہ مال میں ہے، نہ منال میں ہے، نہ آل میں ہے، نہ مکانات میں ہے، اس لیے کہ یہ تو قرب الہی سے آئی ہے، یہ امر ربی ہے، یہ روح ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے۔ تو قدرت نے اس روح کے وطن سے گویا کہ قرآن کو بھیجا کہ جب جب تجھے تیرے وطن کی یاد آئے تو تو اس وطن کی چٹھی کو پڑھ لیا کرنا، اس وطن کے پیغام کو پڑھ لیا کرنا، وطن کے خط کو پڑھ لیا کرنا۔ تو جب اس پردیس کے اندر روح کو قرآن پڑھنا نصیب ہوتا ہے تو اللہ اکبر، اسی طرح جیسے پردیس میں دیش کی چٹھی آنے پر انسان کی وحشتیں دور ہو جاتی ہے، بچے نہیں، بچوں کی چٹھی بچوں کے قائم مقام ہو جاتی ہے، بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل، ملانے کو نہیں صرف سمجھانے کو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح جب اللہ کے لیے بے چین ہوتی ہے اور خدا کا کلام سنتی یا پڑھتی ہے تو روح کو سکون مل جاتا ہے، روح کو چین مل جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ کو کوئی ولی ایسا نہ ملے گا جس کی زندگی میں تلاوت نہ ہو، کوئی ولی ایسا نہ ملے گا جو تلاوت قرآن نہ کرتا ہو۔ آپ کو حیرت ہوگی، لوگ ولیوں کا ذکر بہت کرتے ہیں لیکن تلاوت سے دور ہیں۔ سرکار صابر پاک 12 سال تک کھڑے رہے۔ اب کوئی سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہم بزرگوں کی کرامتوں کو مانتے ہیں۔ 12 سال تک کھڑے رہے۔ توجہ کرنا، بزرگوں کا تعلق بالقرآن کتنا مضبوط تھا۔ اور آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں، بزرگ لوگ وہ ہیں جو قبرستان میں بیٹھ کر چلم پی رہے ہوں،
جو قبرستان میں بیٹھ کر کے نشہ کر رہے ہوں، یہ بزرگ نہیں ہے، یہ سب بہروپیے ہیں، یہ نشہ کرنے والے، چلم پینے والے۔ اسلام کا نشے سے کیا تعلق ہے؟ 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے والے، ہاتھوں میں کڑے ڈالنے والے، گلے میں زنجیر ڈالنے والے، اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ ولایت کا تعلق گلے کی زنجیر، ہاتھوں کے کڑے اور انگلیوں کی انگوٹھیوں سے نہیں ہے، بلکہ ولایت کا تعلق تو دل سے ہے۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری ممبئی کی عوام کا حال یہ یا سنیوں کا حال یہ کہ چلم پینے والے کو بھی کہا یہ تو مست ہے، یہ تو اللہ والے، یہ تو ملنگ ہے۔ ارے جو اللہ کا ملنگ ہوگا، جو اللہ کا ملنگ ہوگا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، جو رسول اللہ کا ملنگ ہوگا وہ حضور کی کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہے، جو انکار کرنے پر آئے تو غوث پاک کی ولایت کا بھی انکار کر گئے، انکار کرنے پر آئے تو غریب نواز کی ولایت کا بھی انکار کر گئے، پھر انکار کرنے پر آئے تو سچے ولیوں کی ولایت کا انکار کر گئے، اور کچھ لوگ ماننے پر آئے تو ننگے دھڑنگے چرسی گجڑیوں کو بھی انہوں نے ولی مان لیا۔ لیکن ہم اہل سنت کے یہاں ایک معیار ہے، نہ ہم سب کے منکر ہیں نہ سب کو مانتے ہیں، جو ولی ہم اس کو صرف ولی مانتے ہیں بس۔ تو سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ 12 سال تک عالم تحیر میں گولر کی شاخ پکڑ کر کھڑے رہے، آنکھیں بند تھی اور جذب کی کیفیت تھی۔ یہ میں اب اس پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا کہ جذب کیا ہوتا ہے، تحیر کیا ہوتا ہے، آپ اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر پوچھیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ عالم تحیر اور جذب کی کیفیت۔ بہرحال یوں سمجھ لے کہ عشق الہی میں غرق تھے 12 سال تک۔ جو شخص 12 سال تک کھڑا رہے گا اس کی نسوں کا کیا حال ہوگا، اس کی نسوں کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی نسوں کا حال کیا ہوگا، وہ بیٹھ ہی نہیں پائے گا۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، چند دن تک کے ہاتھ میں پلاسٹر لگا رہے تو بہت دن تک کے انگلیاں کام نہیں کرتی پلاسٹر کھلنے کے بعد بھی، کیونکہ نسیں اپنی جگہ تن جاتی ہیں، پھر اس کے لیے آپ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو سرکار صابر پاک جب 12 سال تک کھڑے رہے تو سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس مرید ہونے کے لیے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تشریف لائے۔ بابا صاحب نے فرمایا، شمس الدین تو نے میرا مرید نہیں ہونا، تو نے میرے صابر کا مرید ہونا ہے، تو نے مرید ہونا ہے صابر سے۔ لیکن بیٹا تمہیں پاک پٹن سے کلیر جانا ہے اور اس کے سامنے مت جانا، جو سامنے جائے گا وہ جل جائے گا۔ جلال صابری کی وہ تاپ نہیں لا سکتا، اس کو نقصان پہنچے گا، لیکن تو ہی وہ بندہ ہے جو میرے صابر کو بٹھا سکتا ہے، جا۔ اور وہ کھڑا ہے 12 سال سے، اس کو بٹھا دے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے بٹھانے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ جانتے تھے نا ولی کی شان کیا ہے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی بہت اچھے قاری قرآن تھے، کلیر شریف پہنچے اور پیچھے کھڑے رہ کر قرآن پڑھنا شروع۔ جب قرآن کی تلاوت شروع کی ہے سیدی شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے، لیجیے یا جد الغوث الثقلین، ہمارے قائد ہمارے امیر محفل میں تشریف لا چکے ہیں، اور جو میں جس وقت میں گفتگو کر رہا تھا یہ قبلہ امیر محترم ہی کا وقت تھا، اور حضرت جو وہ شاید میرا خیال کرتے ہوئے کچھ تاخیر سے تشریف لائے۔ حضرت کو 10 بجے سے 11 بجے تک خطاب کرنا تھا، حضرت ہی کا ٹائم ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو اسی پر جو وہ مکمل کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق بالقرآن جب تک مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی کی راہ پہ نہیں لے جا سکتی۔ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آئیے ہم سب قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی حکمتوں کو پڑھیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، قرآن مقدس کو عشق رسول سے بھرپور ترجمہ کنز الایمان شریف کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ
ایمان تازہ ہوگا، عقیدہ تازہ ہوگا اور عقیدے کو مضبوطی ملے گی، چونکہ ہمارے قائد کی آمد ہے اور یہ وہ ہستی ہے الحمدللہ کہ جس کے ایک ایک جملے پر کئی کئی خطابات اور کئی کئی تقریریں مرتب ہو سکتی ہے۔ یہ میں نہیں، یہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور اہل دانش کہتے ہیں۔ تو حضرت کا وقت لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بھی حق تلفی ہوگی، اہل مجلس کی بھی حق تلفی ہوگی، اور میں بھی استفادے سے محروم رہوں گا۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آگے کی گفتگو کبھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم،